الله الرحمن الرحيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم صدق الله المولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اور نوح کو جب اس نے پکارا اور اس سے پہلے ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اسے بچا لیا اور اس کے گھر والوں کو ایک بہت بڑی گھبراہٹ کے عذاب سے. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور اس کی نصرت کی اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، وہ بہت ہی برے لوگ تھے. فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کے سب کو ہم نے ڈبو دیا. وَدَاؤد وَسُلَيْمَانَ، اور داؤد اور سلیمان کی بات یاد کرو. اذ يحكمان في الحرث، جب وہ فیصلہ کرنے لگے تھے ایک کھیتی کے جھگڑے میں. اذ نفشت فيه غنم القوم، جس میں ایک قوم کی بکریاں گھس گئیں رات کو. وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے اس فیصلے کے گواہ ہیں. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، تو ہم نے اس کا فیصلہ سمجھا دیا سلیمان کو. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے ہر ایک کو دی حکمت اور فیصلہ کرنے کی طاقت اور علم. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ، تو حضرت داؤد علیہ السلام ان کے پاس ایک مقدمہ آیا کہ ایک شخص کی کھیتی تھی، کوئی فصل تھی، اور رات کے وقت اس میں کچھ بکریاں گھس گئیں اور ان بکریوں نے وہ ساری فصل تباہ کر دی. تو صبح کے وقت وہ پھر شکایت لے کے آئے کہ جی اس فلاں بندے کی بکریوں نے میری فصل تباہ کر دی. اب جتنی فصل تھی اس کی قیمت اگر لگائی جائے تو اتنی قیمت کی بکریاں تھیں برابر. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اب یہ بکریاں اس کی ہوں، اس لیے کہ اس بکریوں نے نقصان کیا ہے اس کا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے اختلاف کیا، وہ موجود تھے دربار میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَفَهَّمْنَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو یہ بات سمجھا دی. تو حضرت سلیمان نے کہا کہ فیصلہ اس طرح کرے کہ یہ بکریاں اس شخص کو عارضی تحویل میں دے دیں، یہ ان سے دودھ پیتا رہے اور ان کے اون کو استعمال کرتا رہے اور انہیں کھلاتا پلاتا رہے، اور کھیتی اس بکریوں والے کو دے دے عارضی طور پر کہ اس کو دوبارہ اس میں فصل اگائے اور اس کی دیکھ بھال کرے. جب فصل تیار ہو جائے تو کھیتی اس کو واپس کر لے اور بکریاں اس کو واپس کر لے. تو اس میں دونوں کا نقصان نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی ایک وہ بتائیے نا. ہاں 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 وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور تابع کیا ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو. يُسَبِّحْنَا، جو کہ تسبیح پڑھا کرتے تھے. وَالطَّيْرَ، اور پرندے بھی. وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام ایک خوش الحان قاری تھے. تو وہ جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے نا، زبور کی، تو اس میں پہاڑوں پر وجد طاری ہو جاتا تھا اور پرندوں پر بھی وجد طاری ہو جاتا تھا اور ایک سما بن جاتا تھا. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اور ہم نے اسے لوہے کی صنعت سکھائی جس سے وہ زرہیں بناتا تھا تمہارے لیے تاکہ تمہیں بچائے تمہاری لڑائی میں. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم شکر گزار نہیں بنو گے؟
وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو تابع کر دیا، عاصفہ، زور سے چلنے والی، تجری بِأَمْرِهِ، جو چلتی تھی اس کے حکم سے، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت ڈالی تھی، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں اللہ تعالیٰ نے ہوا دے دی۔ اس کا ایک سیدھا سادہ مطلب تو یہ ہے کہ وہ ہوا کو حکم دیتے تو وہ کسی چیز کو یا ان کے تخت کو اڑا کے لے جاتے تھے، اور ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہوا سے کام لینا سیکھ لیا تھا، ونڈ انرجی جسے کہتے ہیں۔ آج بھی انسان نے ہوا کو مسخر کیا ہے نا، اس سے بجلی پیدا کرتا ہے، کشتی کے بادبان اس سے چلتے ہیں اور کشتیاں اپنی منزل پر، تو اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہوا سے کام لینا سیکھ لیا۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور شیطان بھی اس کے قابو میں تھے، جنات یعنی، اور جو اس کے لیے غوصہ لگاتے تھے سمندر میں، اور وہاں سے موتی اور دیگر چیزیں نکال کے لاتے تھے، اور وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ اس کے لیے بہت سارے کام کرتے تھے۔ بیت المقدس کی تعمیر بھی حضرت سلیمان نے شیطانوں اور ان جنات کے ذریعے کروائی۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم اس کے لیے نگران تھے اور حفاظت کر رہے تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے پکارا رب کو، أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، کہ مجھے تکلیف نے پکڑ لیا ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو رحم کرنے والا ہے بہت زیادہ، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، اور دور کر دیا اس سے اس کی برائی کو اور اس بیماری کو۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، اور اس کو عطا کیا اس کے گھر والے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور اتنے ہی اور، رحمةً مِّنْ عِنْدِنَا، رحمت اپنی طرف سے، وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور نصیحت ہے بندگی کرنے والوں کی۔ تو ایوب علیہ السلام بھی بنی اسرائیل سے گزرے ہیں، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری مسلط کر دی، اور ایک آفت کے نتیجے میں ان کے اہل و عیال کو بھی ضائع کر دیا، سوائے ان کی بیوی ان کے پاس رہ گئی، اور اس میں کئی سال تک یہ مبتلا رہے، لیکن انہوں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری سے نجات عطا فرمائی، ان کے اہل و عیال انہیں لوٹا دیے اور اتنے اور بھی دے دیے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، اور یہی حال اسماعیل کا تھا اور ادریس کا اور ذا الکفل کا۔ ذو الکفل یہ بھی بنی اسرائیل میں ایک بزرگ گزرے، اس کے بارے میں شک ہے کہ یہ نبی تھے یا نہیں تھے، دونوں قسم کے آراء ہیں، لیکن چونکہ یہاں انبیاء کے سلسلے میں نام آ رہا ہے تو نبی ہوں گے۔ کل من الصالحین، یہ سب صبر کرنے والے، اور کل من الصابرین، سب صبر کرنے والے۔ وادخلناہم فی رحمتنا، اور ہم نے ان کو داخل کر دیا اپنی رحمت میں، انہم من الصالحین، یہ نیک بختوں میں سے تھے۔ وذنون، اور وہ مچھلی والے، نون کہتے ہیں ویل مچھلی کو، اور وہ بڑی مچھلی والے، اذ ذهب مغاضبا، جب وہ چلا گیا غصہ ہو کر، فظن ان لن نقدر علیہ، اور وہ سمجھ بیٹھا کہ ہم اسے پکڑیں گے نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے درمیان تبلیغ اور ارشاد کا فریضہ انجام دیا، اور پھر اپنی قوم سے مایوس ہو کر اللہ کے حکم سے پہلے ہی اپنی بستی کو چھوڑ کے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا پسند نہیں آئی۔ فنادى في الظلمات، تو پھر اس نے پکارا اندھیروں میں، مچھلی کے پیٹ میں، اللہ الہ الا انت سبحانک، کہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، بے عیب ہے، انی کنت من الظالمین، اور میں ظالموں میں سے۔
فاستجبنا له، تو ہم نے اس کی دعا سن لی، ونجیناہ من الغم، اور اسے بچا لیا اس غم سے، وکذالک ننجی المؤمنین، اور ایسے ہی ہم بچاتے ہیں ایمان والوں کو۔ وزکریا، اور زکریا اذ نادى ربه، جب اس نے پکارا رب کو، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو بہتر وارث ہے۔ فاستجبنا له، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، ووهبنا له یحییٰ، اور اسے عطا کر دیا یحییٰ، واصلحنا له زوجا، اور اس کی بیوی کو اچھا کر دیا، انہم كانوا یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ دوڑتے تھے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں، ویدعوننا رغبا ورہبا، اور یہ ہمیں پکارتے تھے شوق کے ساتھ اور ڈر کر، کبھی شوق میں آ کر اور محبت میں آ کر پکارتے تھے، اور کبھی ڈر کر پکارتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ ہمارے عاجز بندے تھے۔ وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور وہ جس کی شرمگاہ بہت پاک تھی اور اس کی حفاظت کی تھی اس نے، فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا، اور اس میں ہم نے اپنی روح کو پھونکا، وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اسے اور اس کے بیٹے کو ہم نے نشانی بنا دیے جہانوں کے لیے۔ إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو یہ سب امت ہیں ایک ہی دین پر، وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں، فَاعْبُدُونِ، تو میری ہی عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے ٹکڑے کر لیا، بانٹ لیا اپنا اس معاملے کو آپس میں، كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، اور یہ سب ہماری طرف پھر آئیں گے، یعنی ان کی اوریجن ایک ہے، لیکن اب یہ یہودی بن گئے ہیں، نصارہ بن گئے ہیں، اب یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، تو جو ان میں سے عمل کرے گا نیک، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور ایمان کی حالت میں ہوگا، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو اس کی ناشکری نہیں کی جائے گی، ناقدری نہیں کی جائے گی اس کے کام کی، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اسے لکھ رہے ہیں، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور مقرر ہو چکا ہے جس بستی کو ہم نے غارت کیا کہ وہ پھر لوٹائے نہیں جائیں گے۔ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، یہاں تک کہ کھول دیے جائیں گے یاجوج و ماجوج، وَهُمْ فِي كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر ایک اونچائی سے نیچے پھسلتے آئیں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور قریب آ لگا ہے سچے وعدے کا وقت، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کفر کرنے والوں کی آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ یا ویلنا، کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، قد كنا فی غفلۃ من هذا، ہم اس کے بارے میں غفلت میں تھے، بل كنا ظالمین، بلکہ ہم تو ظلم کرنے والوں میں سے تھے، انکم وما تعبدون من دون اللہ، تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، حسب جہنم، جہنم، تم سب کے سب ایندھن ہو جہنم کا، انتم لہا واردون، تمہیں اس پر وارد کیا جائے گا، پہنچائے گا تمہیں۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر ہوتے یہ بت معبود، ما وردوها، تو نہ پہنچتے یہ جہنم پر، وکل فیہا خالدون، اور یہ سب کے سب اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی انہوں نے جو مٹی اور پتھر کے بت بنائے ہیں نا، انہیں بھی جہنم میں ڈالا جائے، وہ بھی اس کا ایندھن بنے۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، اور وہاں صرف ان کی چیخنے چلانے کی آوازیں ہوں گی، اور کوئی آواز یہاں نہیں سنائی دے گی انہیں، زفیر، ان کی چیخنے چلانے کی، عذاب سے، درد سے، کرب سے۔ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى، اور جن کے لیے پہلے سے ٹھہر چکی ہے ہماری طرف سے نیکی، اولئک عنہا مبعدون، تو ان کو دور رکھا جائے گا اس جہنم سے، لا يسمعون حسیسها، یہ اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، وهم فی ما اشتہت انفسهم خالدون، اور وہ اپنے مزے کی زندگی میں ہوں گے اور ہمیشہ رہیں گے، لا يحزنهم الفزع الاکبر،
اور ان کو غم نہ دے گا اس بڑی گھبراہٹ کا دن، یعنی جب سب گھبرائے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن اور اپنی اپنی پڑی بھی ہوگی، نیکوکار لوگوں کو وہ گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان سے ملنے آئیں گے، هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، آج کا دن ہے جس کی تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءِ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ، اس دن ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے جس طرح کہ ہم لپیٹتے ہیں کاغذوں کے بنڈل کو، اس طرح۔ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ، جیسے کہ پہلے سے تھا جب ہم نے پہلے بنایا اسی طرح دوبارہ بنائیں گے، جیسے ہم نے ابتدا کی تھی اسی طرح دوبارہ لے کے چلیں گے۔ وعدن علینا، یہ ہم پر وعدہ ہے، انا كنا فاعلین، ہم تو پورا کریں گے اسے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں اپنے ذکر کے بعد، نصیحت کے بعد، ان الارض يرثها عبادی الصالحون، یہ زمین یہ میرے نیک بندوں کی ہے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اور اس میں پیغام ہے بندگی کرنے والوں کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہی الہ واحد ہے۔ فہل انتم مسلمون، تو کیا تم فرما برداری اختیار کرتے ہو؟ فإن تولوا، اور اگر یہ منہ موڑے، فقل آذنتکم علی سواء، تو کہہ دیجئے میں نے تم سب کو کے سامنے تم سب کو کہہ دیا ہے اور اب اعلان کر دیا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ، اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ قیامت قریب ہے یا دور، مَا تُوعَدُونَ، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، بے شک وہ جانتا ہے جو بات تم کھل کر کہتے ہو اور وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا کہ وہ گھڑی تمہارے لیے، وہ تاخیر تمہارے لیے بہتر ہے یا تمہارے لیے آزمائش ہے، اور یا اس میں تمہارے لیے وقت مقرر تک فائدے کا سامان ہے۔ قال رب احکم بالحق، کہہ دیجئے کہا رب نے کہ ان کے درمیان فیصلہ ہو گیا حق کے ساتھ۔ رسول نے کہا رب احکم بالحق، اے اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر حق کے ساتھ۔ وربنا الرحمن، اور ہمارا رب رحمان ہے، المستعان، جس سے ہم مدد مانگتے ہیں، علی ما تصفون، جو تم اس کے ساتھ چیزیں موصوف کرتے ہو۔ آگے سورہ حج ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس میں مکی اور مدنی دونوں کی آمیزش سی لگتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مکی ہے، کچھ کہتے ہیں مدنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بالکل باؤنڈری پر نازل ہوئی ہے، مکی صورتوں کی آخری سمجھ لیں صورت ہے، اور اس کے بعد ہجرت ہوئی ہے، اور اس میں چونکہ قتال کے بھی ذکر ہے، اجازت کا، تو اس لیے کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید یہ مکی ہے، مدنی ہے، لیکن ہے یہ مکی صورت، لیکن بالکل آخر میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اس میں وہ رنگ بھی ہے جو مدنی صورتوں کا ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ زلزلہ جو قیامت کا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، تم دیکھو گے اس دن کہ بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے والے کو، یعنی بچے کو۔ وتضع کل ذات حمل حملها، اور ہر حاملہ اپنے حمل کو پھینک دے گی۔ وترى الناس سکارى، اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے میں ہیں۔ وما هم بسکارى، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ ولكن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ لوگوں کی عقل معوف ہو جائے گی۔ یہ تو اللہ کا عذاب ہے، اور اس کی انٹینسٹی تو ظاہر ہے بہت زیادہ ہوگی۔ میں ایک چیز کا خود گواہ ہوں، یہ 1988 میں، اپریل 1988 کوئی دن تھا، ہم سیٹلائٹ ٹاؤن کالج میں تھے،
اور سیٹلائٹ ٹاؤن کالج سے کوئی آدھے کلومیٹر کے فاصلے پہ اوجڑی کیمپ ہے، اور اوجڑی کیمپ میں دھماکہ ہو گیا، میں عین اس وقت کالج میں تھا، اور اس دھماکے کے نتیجے میں اور پھر اس کے بعد جب راکٹ چلنے شروع ہوئے ہیں، آپ یقین کریں جو لوگوں کی حالت میں نے دیکھی اور جو میری حالت تھی کہ نہ چپلوں کی خبر، نہ کپڑوں کی خبر، نہ کتابوں کی خبر، اور ایک سمت میں دوڑے چلے جا رہے ہیں، کیا مطلب؟ عورتوں کا، بچوں کا چیخ و پکار۔ تو یہ وہ چھوٹا سا ایک ایپیسوڈ تھا۔ ہاں، تو جب وہ قیامت آ جائے گی تو اس کا کیا حال ہوگا، وہ آپ پھر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان یعنی بے خبر ہو جاتا ہے، انسان اپنی جان کی پڑ جاتی ہے کہ میں کسی طرح بچوں۔ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ پر بغیر علم کے بحث کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور پیروی کرتے ہیں ہر ایک شیطان سرکش کی۔ کتب علیہ انہ من تولاہ، اس پر لکھ دیا گیا ہے کہ جو بھی اس کا رفیق کار ہوگا فانہ یضلہ، تو وہ اس کو بہکا دے گا، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور اس کو جہنم کی طرف لے کے جائے گا، یعنی شیطان۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم اس دھوکے میں ہو اور شک میں ہو کہ تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، فإنا خلقناکم، تو میں نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہیں پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر ایک بوند سے، ثم من علقۃ، پھر خون کے ایک لوتھڑے سے، ثم من مضغۃ، پھر بوٹی سے، مخلقۃ، جس پر نقشہ کوئی چیز بنی ہوئی ہو، وغیر مخلقۃ، یا بغیر نقشے کے، لنبین لکم، تاکہ تم پر واضح کر دیا جائے، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور ہم ہی قرار دیتے ہیں، ٹھہراتے ہیں ارحام میں، رحم مادر میں، جو چاہتے ہیں، الی اجل مسمى، ایک متعین مدت تک، ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں بچہ بنا کر، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تمہیں پہنچاتے ہیں اپنی جوانی تک، ومنکم من یتوفی، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو ہم کو قبضہ میں لے لیا جاتا ہے اس کی روح کو، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور کسی کو لوٹایا جاتا ہے ادھیڑ عمری تک، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، کہ تاکہ علم حاصل ہونے کے بعد ایسے دور میں چلا جائے کہ اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، وتری الارض ہامدہ، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین خراب پڑی ہے، بنجر پڑی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، تو جب اس پر پانی نازل ہوتا ہے تو وہ تازہ ہو جاتی ہے اور ابھر آتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، وَزَوْجٍ بَهِيجٍ، اور پھر اس میں ہر طرح کی فصل اور پر رونق چیزیں وہ اگاتی ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی زندہ کرے گا مردوں کو، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور وہ ساعت اور وہ گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور وہ اللہ اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے اور ہدایت کے اور واضح کتاب کے، ثانیہ عطفی، اپنے پہلو کو بدل لیتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ بہکائے اللہ کے راستے سے، لہو فی الدنیا خزی، ان کے لیے اس دنیا میں رسوائی ہے، ونذیقہ یوم القیامہ، اور ان کو چکھائیں گے ہم قیامت کے دن عذاب الحریق، جلتی ہوئی آگ کا عذاب، ذالک بما قدمت یداک، یہ تیرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تو نے بھیجی ہے، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کنارے کنارے اللہ کی بندگی کرتے ہیں،
فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر بھلائی پہنچے تو مطمئن رہتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر آزمائش آ جائے، انقلب علی وجہہ، تو منہ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں. خسر الدنیا والآخرہ، تو ان کو دنیا کی بھی کبھی خسارہ ہے اور آخرت کا بھی. ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، اور یہ بہت بڑا صریح خسارہ ہے. یعنی دور دور سے بندگی کرتے ہیں، قریب نہیں آتے، دین پر عمل کرنے میں سختی اور مشقت اختیار نہیں کرتے، اور جب تک معاملہ ٹھیک ہوتا ہے تو ٹھیک رہتے ہیں، لیکن جو ہی امتحان آ جاتا ہے، آزمائش آ جاتی ہے، جہاد کا موقع آ جاتا ہے، جان اور مال کی قربانی کا موقع آ جاتا ہے، تو یہ بھاگ جاتا ہے. یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، پکارتا ہے وہ اللہ کے علاوہ اس کو جو نہ اس کو نقصان دے سکتا ہے اور نہ فائدہ. ذلک هو الضلال البعید، اور یہ بہت دور کی گمراہی ہے. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، یہ پکارے جاتا ہے اس کو جس کا ضرر پہنچنے سے پہلے لمن ضرہ اقرب من نفعہ، جس کا ضرر پہلے پہنچتا ہے اس کے نفع سے. لبئس المولا ولبئس العشیر، تو کتنا ہی برا دوست ہے اور کتنا ہی برا رفیق ہے. یعنی یہ جن معبودوں کو پکارتے ہیں، فائدہ تو وہ نہیں پہنچا سکتے، البتہ ان کا نقصان انہیں مل جاتا ہے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ایمان والوں کو اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ان اللہ یفعل ما یرید، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا خلیل حامدی، فوت ہو گئے. انہوں نے ان عرب ممالک کا بہت سفر کیا تھا، تو انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ بار بار استعمال کرتا ہے نا تشبیہ، کہ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یہ مجھے سمجھ تب آئی میں نے جب شام کے باغات دیکھے. شام میں جو میں نے باغات دیکھے تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے. کہ وہاں کہتے ہیں پہاڑی پر اونچائی پر باغ ہوتا ہے اور اس کے بالکل پہلو میں نیچے نہر بہ رہی، تو وہ ایک خوبصورت سا منظر ہوتا ہے. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. اب یہ جلال ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ قرآن بھی جلالی کلام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے کوئی یہ گمان کرتا ہے کہ وہ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا، اللہ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. اچھا، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو اسے چاہیے کہ آسمان تک ایک رسی لے جائے. ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر کاٹ ڈالے. فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، پھر دیکھے اس کا غصہ ٹھنڈا پڑا ہے کہ نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ کہ چھت سے رسی لٹکا لے اور اپنے آپ کو پھانسی دے دے، پھر دیکھے کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا ہے یا نہیں ہوا. ایک مطلب تو یہ. دوسرا مطلب یہ ہے کہ آسمان تک رسی لے جائے اور وہاں جو اللہ کی مدد آنی ہے اس کو کاٹ لے. اگر کاٹ سکتا ہے، روک سکتا ہے تو روک لے. تو دونوں باتیں اس سے یعنی اس پر چوٹ کی ہے کہ تم اللہ کی مدد کو کیسے روک سکتے ہو. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس طرح ہم نے نازل کی ہیں روشن نشانیاں. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، بے شک وہ لوگ جو یہودی ہیں اور جو صابئین ہیں ستارہ پرست، والنصارى اور نصرانی ہیں، والمجوس اور آتش پرست ہیں،
والذین اشرکوا، اور جو شرک کرتے ہیں، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ علم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، یہ بھی ایک آیت سجدہ ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کی ایک کلائمیکس ہے۔ فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں کہ سجدہ کرتا ہے اس کے لیے، اللہ کے لیے، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، والشمس والقمر، اور سجدہ ریز ہیں سورج اور چاند، والنجوم اور تارے، والجبال اور پہاڑ، والشجر اور درخت، والدواب اور جانور، وکثیر من الناس، اور انسانوں میں سے اکثر، وکثیر حق علیہ العذاب، اور وہ لوگ بھی جن پر عذاب ٹھہر چکا ہے وہ بھی سجدہ ریز ہے۔ اب یہ اس کی بے نیازی ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جس کو اللہ ذلیل کرنا چاہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ تو وہ بے نیاز ہے، وہ ایسے اس کے سامنے کوئی سجدہ بھی کر لے اور وہ اس کو ٹھکرانا چاہے تو، اور اس پر اللہ کا عذاب آ گیا ہو، اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی نکتہ نہیں نکال سکتا۔ ھذان خصمان اختصموا من ربہم، یہ دو گروہ ہیں، وہی نا مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز، یعنی سورج اور چاند ستارے اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، یہ کیوں ہے؟ یہ اس کے ساتھ سنکرونائز ہونے کے لیے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ میرے سامنے سورج اور چاند اور ستارے سجدہ ریز ہیں، تو ہم بھی سجدہ ریز ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہم تیری مخلوق ہیں اور ہم ان سے ہٹ کر نہیں۔ ہاں ہاں، تو یہ آیت سجدہ ہے۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ وہ دو مدعی ہیں جو آپس میں جھگڑے اپنے رب کی بات پر۔ والذین کفروا، تو جو لوگ منکر ہیں، قطعت لہم ثیاب من نار، تو ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں۔ ہر ایک کے لیے دردی تیار ہے، اور اس کے ناف کا آگ کا کپڑا اس کے لیے تیار ہے جس نے کفر کیا۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی پھینکا جائے گا۔ یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، اور اس کے یعنی اس کی حدت سے اور اس کی گرمی سے ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے اور ان کے جلدیں یہ پگھل جائیں گی اور پک جائیں گی۔ اللہ اس سے بچائے، اللہ بچائے۔ یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود ولہم مقامع من حدید، اور ان کے واسطے ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے۔ کلما ارادوا، جب وہ چاہیں گے، ان یخرجوا منہا، کہ نکلیں اس سے، اعیدوا من غم، غم کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، اعیدوا فیہا، دوبارہ دھکیل دیے جائیں گے اسی میں۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور کہا جائے گا چکھو جلنے کا عذاب۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، سورہ ملک میں آتا ہے نا کہ جب جہنمیوں کو کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها، جب جہنمیوں کے گروہ کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو جہنم کا داروغہ ان سے پوچھے گا، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کسی نے تمہیں بتایا نہیں تھا ایسی خطرناک اور ہولناک جگہ ہے؟ وہ کہیں گے قالوا بلا، آیا تھا ڈرانے والا، فکذبنا، لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا۔ اب پھر چکھو مت۔ تو اللہ نے بتا دیا کیا ہونے والا ہے۔ اب جو ایمان لے آئے گا بچ جائے گا، جو نہیں مانے گا پھر بھگتے گا۔
ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ایمان والوں کو اور جنہوں نے عمل صالح کیا، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یحلون فیہا من اساور من ذہب، ان کو پہنائے جائیں گے کنگن سونے کے، ولؤلؤا اور موتی کے، ولباسہم فیہا حریر، اور وہاں ان کی لباس ریشم کے ہوں گے۔ وہدوا الی الطیب من القول، ان کو صاف ستھری بات کی طرف ہدایت دی گئی تھی، وہدوا الی صراط الحمید، اور انہیں اللہ تعریفوں والے کی راستے کی طرف ہدایت دی گئی تھی۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ویصدون عن سبیل اللہ، اور جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے، الذی جعلناہ للناس سواء، جس کو اللہ نے بنایا ہے تمام انسانوں کے لیے برابر، العاقف فیہ والباد، چاہے وہ اس میں رہے یا باہر سے آنے والا ہو، ومن یرد فیہ بإلحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم، اور جو اس میں چاہے کہ ٹیڑھی کرے اس کی راہ کو یا شرارت کرے اور ظلم کرے تو ہم اسے چکھائیں گے دردناک عذاب۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا، ہاں جی ہاں، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، اور جب ہم نے فراہم کیا ٹھکانہ ابراہیم کو، مکان البیت، اس جگہ، اس مکان پر، اس مقام پر، اللہ تشرک بی شیئا، اور ہم نے اسے کہا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وطہر بیتی، اور پاک رکھنا میرا گھر، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور کھڑے رہنے والوں کے لیے، اور رکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور پکارو لوگوں کو حج کے لیے، یأتوک رجالا، جو پیدل آئیں تیری طرف، وعلی کل ضامر، اور اونٹوں پر آئیں، یأتین من کل فج عمیق، دور دراز راستوں سے چل کر، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ پائیں وہ منافع جو ہم نے ان کے لیے رکھے ہیں، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور اللہ کے نام کو یاد کریں، فی ایام معلومات، معلوم شدہ دنوں میں، علی ما رزقہم، جن چیزوں پر ہم نے، جو چیزیں بطور رزق دی ہیں ان پر، من بہیمۃ الانعام، ان چوپایوں میں سے، یعنی ان کو جب ذبح کریں تو اللہ کا نام لیں، فَقُلُوا مِنْهَا، اور کھائیں ان میں سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلائیں برے حال اور محتاج کو بھی، ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر اپنا میل کچیل دور کریں، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور پوری کریں اپنی قربانیاں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور طواف کریں اس قدیم گھر کا۔ تو یہ مناسک حج بتائے جا رہے ہیں کہ منی میں آئیں، وہاں قیام کریں، پھر عرفات کا چکر لگائیں، پھر قربانی کریں، پھر حلق کریں اور نہا دھو کر احرام بدل لیں، اور پھر طواف زیارت کریں جو حج میں کرتے ہیں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ حج کا واجب ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی حرمت کی ہوئی چیزوں کی عظمت کا قائل ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، عند ربی، اس کے رب کے پاس، وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور تمہارے لیے حلال ہیں چوپائے، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، سوائے جو ہم نے تم پر تلاوت کر دیے ہیں، یعنی پہلے جن کا ذکر آ چکا ہے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، تو تم بتوں کی، من الأوثان، تو تم بتوں کی گندگی سے بچو، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچو جھوٹی بات سے، حنفاء للہ، یکسو ہو جاؤ اللہ کے لیے، غیر مشرکین بہ، اور نہ کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک، وَمَن یشرک باللہ، اور جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ تو ایسا ہے جو آسمان سے نیچے گر پڑا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، تو اسے اچک لیا پرندوں نے، او تہوی بہ الرِّیحُ، یا اس کے ٹکڑوں کو پھر ہوا نے اڑا دیا، فی مکان سحیق، دور کی جگہ پر، ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، یہ اس لیے ہے
کہ جو ادب رکھے اللہ کی نشانیوں کا، فإنها من تقوى القلوب، تو یہ اس کے دل کے تقوی کی وجہ سے ہے۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمى، اس میں تمہارے لیے فائدے کی چیزیں ہیں ایک وقت مقرر تک، ثم محلها الی البیت العتیق، پھر ان کا پہنچنا ہے قدیم گھر تک۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کر دی ہے قربانی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ، تاکہ جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس پر اللہ کا نام لیں، من بہیمۃ الانعام، ان چوپائے جانوروں پر، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس وہ تمہارا الہ ہے اکیلا، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہیں چاہیے کہ اسی کے سامنے جھک جاؤ، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری ہے عاجزی اختیار کرنے والوں کے لیے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، وہ لوگ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، والصابرین، اور صبر کرنے والے ہیں، علی ما اصابہم، اپنے اوپر جب ان پہ کوئی مصیبت آئے، والمقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والبدن، اور وہ قربانی کے اونٹ، جعلناها لکم، جن کو بنایا ہم نے تمہارے لیے، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے، لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، تو انہیں صف میں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لیا کرو، صف میں کھڑا کر کے انہیں نہر کیا کرو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب ان کی پیٹھیں زمین کو لگ جائیں، یعنی وہ ذبح ہو جائیں، ان کی جان نکل جائے، فَكُلُوا مِنْهَا، تو اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور اس میں سے کھلاؤ ہر ایک قانے کو بھی، یعنی جس کو ضرورت نہ ہو، اور جو ضرورت مند ہو اس کو بھی۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا، اس طرح ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کیا، لکم، تمہارے لیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کو نہیں پہنچتی تمہارا گوشت، اور نہ ہی ان چیزوں کا گوشت، اور نہ ہی یہ خون، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، بلکہ اس کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا قربانی کے جانور کو اسے ذبح کیا، پھر اس کے بعد اس کی جو گوشت ہے اسے 7 حصوں میں تقسیم کر لیا، پھر اس کے 3 ڈھیر بنا دیے، پھر یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ ساری باتیں irrelevant ہیں۔ جب آپ نے اس پہ چھری پھیر دی، بس آپ کی قربانی ہوگی، باقی آپ اسے کھلاتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں نہیں دیتے، وہ اضافی بات ہیں، ان میں بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے جو احکامات ہیں، لیکن قربانی آپ کی ہو جاتی ہے جب آپ نے چھری پھیر دی۔ اگر آپ اس کے وہ ہے یعنی خود ہی وہ تو کھا سکتے، ہاں خود بھی کھا لیں، بس آپ نے وہ کر دیا تو قربانی ہوگی، اس کے بعد باقی چیزیں بات، ہاں اس قربانی کا، ہاں 7 حصے ہیں، 7 لوگوں کے ہیں، لیکن ان میں یہ نہیں ہے کہ بس کسی کو تھوڑا مل گیا یا زیادہ مل گیا تو قربانی پر فرق ہے، قربانی ہوگی ہاں جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں اللہ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اسے تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ ہاں بس ناظر مل جائے گا، چاہے انہوں نے گوشت کھایا یا نہیں کھایا۔ كذلك سخرها لكم، اس لیے کہ ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کیا، لتکبروا اللہ، تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو، علی ما ہداکم، اس ہدایت پر جو ہم نے تم پر کی، وبشر المحسنین، اور بشارت ہے نیکوکاروں کے لیے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ دشمنوں کو ہٹائے گا ایمان والوں سے، ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر دغا باز کو اور ناشکرے کو۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا،
ان لوگوں کو اجازت ہے لڑنے کی جن پر ظلم کیا گیا ہے۔ یہ جہاد اور قتال کے حوالے سے پہلا حکم ہے، اور یہ چونکہ مکی دور کے بالکل آخر میں دیا گیا ہے تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ مدنی صورت ہے، حالانکہ یہ مکی صورت ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ ان کی نصرت پر قادر ہے۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، وہ لوگ جن کو نکالا گیا ان کے گھروں سے، وَبِغَيْرِ حَقٍّ، بغیر کسی وجہ کے، إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، ان کا قصور یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذریعے دفع نہ کرتا، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسْجِدٌ، تو گرا دیے جاتے یہ صوامع، یعنی جو ہے یہود کا عبادت گاہ، وبیع اور خانقاہیں، وصلوات اور عبادت گاہیں، ومساجد اور مسجدیں، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرَهُ، اور اللہ ضرور مدد کرے گا ان کی جو اللہ کی مدد کریں گے۔ ان اللہ لقوی عزیز، اور بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور طاقتور ہے، ناقابل شکست ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، اب یہاں پر اسلامی حکومت کا چارٹر اور ان کا جو مینیفیسٹو ہے، منشور ہے، وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، ان لوگوں کو جب ہم زمین میں اقتدار دیتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، تو یہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، وامروا بالمعروف، اور نیکی کا حکم کرتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، وللہ عاقبۃ الامور، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ اب دیکھیں اس میں بڑا بلیغ اشارہ ہے، 4 پوائنٹ ایجنڈا ہے، 4 پوائنٹ ایجنڈا۔ جب ہم انہیں زمین میں اقتدار دیتے ہیں تو یہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ یہاں پر نمائندگی کر رہا ہے کہ اسلامی ریاست میں اللہ کے تمام حقوق کی حفاظت کی جائے گی۔ وآتوا الزکاۃ، اور یہاں ایتاء زکوٰۃ کا مطلب ہے بندوں کے تمام حقوق کی حفاظت کی جائے گی، بندوں کے جتنے بھی حقوق ہیں ان کی حفاظت کی جائے گی۔ وامروا بالمعروف، وہاں نیکی کا ماحول ہوگا، نیکی کرنا آسان ہوگا۔ ونہوا عن المنکر، اور برائی وہاں مشکل ہو جائے گی۔ وللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ کے ہاتھ میں ہے تمام کاموں کا انجام۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کو چھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ، تو آپ سے پہلے یہ نوح کی قوم کو عاد اور سمود کو چھٹلا چکے ہیں، وقوم ابراہیم، اور ابراہیم کی قوم کو، وقوم لوط، اور لوط کی قوم کو، واصحاب مدین، اور مدین کے لوگوں کو، وکذب موسیٰ، اور چھٹلایا گیا موسیٰ، فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو پھر میں نے ڈھیل دی ان کافروں کو، پھر انہیں پکڑ لیا، تو دیکھو کیسا ہے میرا پکڑ، کیسی ہے میری پکڑ۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور ان میں سے کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا اور وہ ظالم تھیں تو وہ گری پڑی ہوئی ہیں اپنی چھتوں پر۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کی کنویں وہ اب اجڑے پڑے ہیں، وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور ان کے محل جو ہیں وہ ناکارہ ہو گئے ہیں، اجاڑ پڑے ہیں۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، کہ ان کے دل ہوں جس سے یہ عقل سے کام لیں، سوچیں سمجھیں۔ أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، اور یہ کان ان کے ہوں جس سے سنیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، تو آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ جلدی مچانا چاہتے ہیں عذاب میں۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، حالانکہ اللہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور تیرے رب کے ہاں ایک دن تو 1000 سال کے برابر ہے جو تم گنتے ہو۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ڈھیل دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظالم تھی، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور ہماری ہی طرف
ان کا لوٹایا جانا ہے۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے انسانوں، انما انا لکم نذیر مبین، میں تمہاری طرف واضح طور پر ڈرانے والا آیا ہوں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور پاکیزہ رزق ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، اور جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں ہماری آیات میں کہ ہمیں ہرا دیں، اولئک اصحاب الجحیم، تو یہ دوزخ والے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ، اور ہم نے جو بھی بھیجا رسول آپ سے پہلے اور نبی، تو جب وہ کوئی وحی بیان کرتا تھا، قرآن اور اس وقت کی کتاب کی تلاوت کرتا تھا، تو شیطان اپنی چیزیں اس میں القاء کر دیتا تھا، یعنی شیطان اپنی ساتھ اس کے لگا دیتا تھا۔ مثلا قرآن پاک میں آتا ہے نا، حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار وہ حرام ہے۔ تو شیطان نے ان یہود کو کہا کہ یہ دیکھو کیسی بات ہے کہ جس کو اللہ نے مارا ہے وہ حرام ہے، اور جس کو یہ خود مارتے ہیں وہ حلال ہے، یعنی جس کو خود ذبح کرتے ہیں وہ حلال ہے۔ ایسی بات جو کہ انسان کو لگے۔ تو یہ ایسی چیز لگا دیں گے بیچ میں۔ اور اسی طرح قرآن میں آتا ہے نا کہ تم اور تمہارے معبود ان کو ہم سب کو جہنم میں بھیجیں گے۔ تو یہود نے کہا کہ ہم تو عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو کیا آپ عیسیٰ کو بھی جہنم میں لے کے جائیں گے؟ اس طرح ہمارے وہ میاں صاحب فرماتے ہیں ایک ڈیلے کی کرپشن میں۔ تو یہ شیطان اس میں پھر ایسی چیزیں نکالتا ہے، حالانکہ وہ ان کے لیے واضح کر دی گئی ہیں۔ ہاں، تو فرمایا کہ یہ شیطان کا پرانا کام ہے، اس سے گھبرانا نہیں ہے۔ تو کیا ہوا؟ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، اللہ مٹا دیتا ہے جو شیطان ملانا چاہتا ہے۔ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ، اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور حکمت رکھنے والا۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، تاکہ شیطان کا ملایا ہوا ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دل میں بیماری ہے۔ ظاہر دل کو لگتی تو ہے نا بات، تو جس کے دل میں تھوڑا سا بھی کجی ہوگی وہ کہے کہ بات تو ٹھیک ہے۔ اس لیے قرآن کے بارے میں کہا گیا ڈبل ایج ویپن، دو دھاری تلوار۔ اللہ اس کے ذریعے کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو گمراہ کرنا، اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بار بار پڑھنا چاہیے۔ شیطان کہیں سے بھی گھس کر آ کر کوئی حملہ کرتا ہے۔ لا حول ولا والقاسیۃ قلوبہم، اور ان کے دل سخت ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یہ ظالم جو ہیں وہ دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں اور ضد میں ہیں۔ وَلِيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، تاکہ جان لیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، اور وہ اس پر ایمان لائیں۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل نرم ہو جائیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے ایمان والوں کو، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تاکہ وہ سیدھی راستے پر چلیں۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اور ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ جو منکر ہیں شک میں، یہاں تک کہ ان پر آ پہنچے وہ قیامت کی گھڑی اچانک، اور یا ان پر آ جائے اللہ کا عذاب۔ یہ حکیم کا کیا ہے؟ عقیم کہتے ہیں بانجھ، ٹھیک ہے؟ تو ایسا عذاب جو اپنے پیچھے کچھ بھی نہ چھوڑے، بالکل سب کچھ ملے میٹ کر دے۔ الملک یومئذ للہ، بادشاہت اس دن اللہ کے لیے ہے۔ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور وہ لوگ
جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک لهم عذاب مہین، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، ان کے لیے رسوائی کا ذلت بھرا عذاب ہے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا، پھر مارے گئے، او ماتوا، یا مر گئے تبعی موت، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ رزق دے گا، اچھا رزق دے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ بہتر روزی دینے والا، رزق دینے والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، وہ انہیں داخل کرے گا ایسی جگہ جو وہ پسند کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور وہ اللہ ان سب کچھ جاننے والا اور بردبار ہے۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، اور یہ اس لیے ہے کہ جس نے بدلہ لیا اس کے بدلے میں جتنا اسے دکھ دیا گیا تھا، ثم بغی علیہ، یا پھر اس پر کوئی زیادتی کی گئی، لینصرنہ اللہ، تو اللہ نے اس کی مدد کی، ان اللہ لعفو غفور، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اجازت دی جا رہی ہے کہ اگر آپ پہ کوئی ظلم کرے تو اتنی اس کے ساتھ آپ بدلہ لے سکتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، اس طرح اللہ داخل کرتا ہے دن کو رات کو دن میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور جو کوئی اس کے علاوہ ہے وہی باطل ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ ہی سب سے بلند و بالا تر ہے اور بڑا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی، فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً، تو زمین ہو گئی سرسبز، إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ، تو اللہ تعالیٰ باریک بھی ہے اور باخبر ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ بے نیاز ہے اور تعریفوں والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ، تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، وَالْفُلْكَ، اور کشتی، تجری فی البحر بِأَمْرِهِ، جو چلتی ہے سمندر میں اس کے حکم سے، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور اس نے تھام رکھا ہے آسمان کو، أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، کہ وہ زمین پر گر پڑے، إِلَّا بِإِذْنِهِ، مگر اس کے حکم سے۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں پر شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہ ذات جس نے تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں مارے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر زندہ کرے گا، إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، اور انسان اس کا ناشکرہ ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے ایک راہ بندگی مقرر کر دی ہے، ہم ناسکو، جس پر وہ چلتے ہیں، فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، تو آپ ان سے اس معاملے میں تنازع نہ کریں، یا وہ آپ سے اس معاملے میں تنازع نہ کریں۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور پکاریے اپنے رب کی طرف، إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، بے شک کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں، بحث کریں، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو کہہ دیجئے کہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ يحكم بینکم یوم القیامہ، اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، فیما کنتم فیہ تختلفون، جس میں یہ آپس میں اختلاف کرتے تھے۔ الم تعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض، کیا تم جانتے نہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ان ذلک فی الکتاب، فی کتاب، اور یہ ساری چیزیں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، اور یہ چیزیں اللہ پر آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ اللہ کی بندگی، اللہ کے مقابلے میں ان کی بندگی کرتا ہے جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، اور جس کا ان کے پاس کوئی علم بھی نہیں ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب انہیں سنائی جاتی ہیں ہماری آیات، بَيِّنَاتٍ، جو واضح ہیں، صاف ہیں، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، تو آپ کو واضح نظر آئے گی ان کے چہروں پر جو کفار ہیں، ان کے چہروں پر کہ وہ نہیں مانتے، انکار۔
یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، یہ چاہتے ہیں کہ حملہ کر دیں ان لوگوں پر جو ان کے اوپر ہماری آیات سناتے ہیں۔ قل افأنبئکم بشر من ذالکم، کہہ دیجئے میں تمہیں بتاؤں اس سے بھی زیادہ بری بات، النار، وہ آگ ہے، وعدها اللہ الذین کفروا، جس کا وعدہ کیا ہے اللہ نے کفار سے، وبئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الناس، اب ایک خوبصورت مثال بیان کی جا رہی ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، ضرب مثل، تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، تو تمہیں چاہیے کہ کان کھول کر سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن لوگوں کو تم اللہ کے مقابلے میں بلاتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ولو اجتمعوا لہ، چاہے سارے کے سارے آپس میں مل جائیں، سارے کے سارے آپس میں مل جائیں تو مکھی نہیں بنا سکتے۔ اگلی بات اس سے بھی آگے کی ہے، فرمایا وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابَ شَيْئًا لَا يَسْتَنْفِذُوهُ مِنْهُ، اور مکھی ان کے کھانے میں سے کوئی چیز لے اڑے تو یہ اسے بھی واپس نہیں لا سکتے۔ اچھا، یہ بڑی سائنٹیفک بات ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے نا جی ہم کوئی ایسا ماحول بنا دیں کہ مکھی کو ہم پکڑ لیں اور اس کا ڈائسیکٹ کر لیں اور اس کے پیٹ سے وہ چیز نکال لیں، کہہ سکتے ہیں نا کوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مکھی کا نظام ہضم جو ہے نا وہ بالکل مختلف بنایا۔ یہ جو مکھی ہے نا، اس کا نظام ہضم اس کے لعاب میں ہے، تو یہ جب کسی چیز پہ بیٹھتی ہے نا تو اس پہ پہلے تھوکتی ہے، تو اس کے منہ میں جانے سے پہلے وہ ہضم ہو جاتا ہے، جب یہ اس کے منہ میں جاتا ہے وہ اس کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے، پھر آپ اسے بے شک ڈائجسٹ کر لیں وہ اسے نکال ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہاں کہ یہ ان سے کوئی چیز چھین لے تو یہ اسے واپس نہیں لا سکتے، کیا رہے خدائی کا دعویٰ۔ ضعف الطالب والمطلوب، بوڑھا ہے چاہنے والا بھی، کمزور ہے چاہنے والا بھی، اور جس کو چاہا جا رہا ہے وہ بھی۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے اللہ کی قدر کو نہ پہچانا جس طرح کہ اس کا حق تھا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے اور زبردست ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے ملائکہ میں سے، رسلا، اپنے رسول، ومن الناس، اور رسولوں میں سے، ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کے لیے تمام کاموں کا لوٹایا جانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور بندگی کرو اپنے رب کی، وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو۔ هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ ہوا کی ضمیر اگر ابراہیم کی طرف ہے تو اس کا مطلب ہے ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور ہوا کی ضمیر اگر اللہ کی طرف سے ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول بنے تم پر گواہ، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم بنو انسانوں پر گواہ۔ فاقیموا الصلاۃ، پس نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، واعتصموا باللہ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے لو، رکھو، اللہ کو مضبوط پکڑ لو۔ هو مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، فنعم المولا، تو کتنا ہی خوبصورت دوست ہے، ونعم النصیر، اور کتنا ہی خوبصورت اور اچھا مددگار ہے۔ ہاں جی، یہ آخری سجدہ احناف کے ہاں نہیں ہے،